في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا إشكالنا. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. جو معتکف نہیں ہیں وہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہونا ضروری ہے.
دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب افطار وغیرہ نہیں کر سکتے۔ ہاں افطار کے وقت یاد آ گیا نیت کر لیں اور افطار بھی کر لیں، تاہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیت اللہ کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے حال سنت یہ سوال ہے کہ اگر انسان کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، کیا اس کی جگہ پر الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گندم کے حساب سے فطرہ دے چکا ہے تو کیا اب وہ دوبارہ جو، کشمش یا کھجور کے حساب سے فطرہ دے سکتا ہے؟ واجب ادا ہو گیا، اب جو دیں گے وہ نفل صدقہ کہلائے گا، جتنا دیں اتنا کم ہے رائے خدا میں۔ 30 سال کی قضا عمری پڑھنی ہو تو فرض پڑھ لیے جائیں تو ہو جائے گی ادا، کہ نفل بھی پڑھنے پڑیں گے؟ فرض اور وطر کی قضا ہوتی ہے، پانچوں ٹائم کے جو فرض ہیں، فجر کے 2، ظہر کے 4، اس طرح مغرب کے 3 اور عشاء میں 7 رکعت قضا کرنی ہے، یعنی 4 عشاء کے فرض اور 3 وطر، باقی سنتیں اور نفلوں کی قضا نہیں۔ 20 رکعتیں کل دن کی بنتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سائیں ماں ہتے فیضان مدینہ میں تقریباً 10-11 سالن کا کنٹینیو ہتے اعتکاف میں اچاں تو یہ گال طے تھی وئی ہے تو ہر سال فیضان مدینہ کا سوائے مکھے رمضان کے اعتکاف جو ॿियनि بالکل رمضان مزو ہی نہیں یہ میں ضرور ایندو آیا فیضان مدینہ میں، پر حضرت صاحب کا یہ عرض ہے تو ان شے جو اساں کے اڑو طریقو بدایو تو جی فیضان مدینہ کا باہر ونیو تو اساں کے جی اذان جو آواز کن تے پے تو اساں ڈائریکٹ مسجد جو رخ رکھیوں، یہ طریقو عنایت فرمائن۔ ماشاءاللہ 11 سال سے رمضان شریف کے علاوہ نماز اذان جی آواز کن میں اچے تو مسجد جو رخ، پہری یا بزرگان دین یا تو یہ بھی واقعات ہیں کہ وہ اذان مسجد میں اچھی کرے سندا ہوا، تاہم جذبو اللہ پاک عطا کرے تمام اگر مدنی مذاکرہ اول تاخیر سندا یا جکا حلقہ تھیندا ہیں ان میں بھی شرکت کندا تو انشاءاللہ جذبو ودندو۔ فیضان نماز جی مکتبۃ المدینہ جی کتاب ہے، وہ سٹھی کتاب ہے، تمام انشاءاللہ ان جو مطالعو کندا تو نماز جو جذبو ودک ملندو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے
کہ جو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اگر کوئی شناختی کارڈ یا تصویر گر جائے، نماز کا کیا حکم ہوگا، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ شناختی کارڈ میں تصویر جو ہوتی ہے نا، یہ آدھی یہ ہوتی ہے، اور سجدے کی جگہ تو ویسے نہیں کہلائے گی، یہ نیچے گرے گی، بیچ میں آئے گی، اس میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، ناجائز نہیں ہے یہ۔ بہرحال احتیاط اچھی ہے کہ اس کو اس طرح رکھے کہ گرے ہی نہیں۔ نوٹ بھی گر جاتے ہیں بعض اوقات، پنکھا اس کو اڑا کر بھی لے جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی پھر اس کو اڑا کر ہی لے جائے، پورا ہی ہاتھ میں ہی نہ آئے، تو نوٹ تو شاید سنبھال کے رکھتے ہوں گے، تو شناختی کارڈ بھی پھر قیمتی ہے، لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، ورنہ اس کے بھی پروسیجر ہوتا ہے، ایف آئی آر پڑھوانی پڑتی ہے اگر گم ہو جائے تو، ایف آئی آر مفت شاید نہ پڑتی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے، مسجد کے اندر جو پلر دیے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں صف بنانا کیسا ہے؟ اگر مسجد میں جگہ موجود ہے، یا جگہ تو ہے لیکن سخت دھوپ یا تیز بارش ہو رہی ہے کہ جس میں آدمی نہیں نماز پڑھ سکتا، ایسی کوئی کنڈیشن ہے، تو ستونوں کے بیچ میں جگہ بنا سکتے ہیں، سب بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں بنا سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس پر غسل فرض ہو، اگر وہ جلدی جلدی سے ناک کی نوک پر پانی لگا لے تو کیا اس سے غسل پورا ہو جائے گا؟ ناک کی نوک تو لگانے سے غسل کا فرض رہ جائے گا، ناک میں پانی چڑھانا ہے نرم ہڈی تک، وضو میں سنت موقدہ نرم ہڈی تک چڑھانا، اور غسل میں فرض، البتہ روزے میں احتیاط کرنی ہے، چڑھانا تو ہے پانی ڈالنا ہوگا ناک میں، اور اتنا زور سے نہ کھینچے کہ دماغ میں چڑھ جائے، اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انتظار علی اتاری، ناگور شریف، راجستھان۔ مجھے مدنی چینل سے بہت پیار ہے، میں مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں، میں پاؤں سے معذور ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری ملاقات آپ سے ہو جائے، جزاک اللہ خیرہ۔ راجستھان، انڈیا، اللہ پاک آپ کے حال پر رحم فرمائے، آپ کو صبر دے، ہمت دے، اللہ چاہے کہ ملاقات ہو جائے تو وہ سب سے سبز گنبد کے سائے میں بھی ملاقات کروا سکتا ہے، اللہ ثواب کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زبان کے 4 ستون ہیں: لکھنا، بولنا، پڑھنا اور سننا، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اینڈ لسننگ، اور ان چاروں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ ان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے الگ الگ اصول بتائے جاتے ہیں، بلکہ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں، پھر بھی کوئی بندہ چاروں میں ایکسپرٹ ہو جائے ایسا کم ہی ہوتا ہے، بالخصوص لکھنے میں، رائٹنگ۔ ایک تو ہے نا کہ پہلے سے جو یاد ہے وہ لکھ لیا یا نقل کر لی، اور ایک ہے خود سے لکھنا، تصنیف، رائٹنگ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آپ کی لکھی ہوئی کتابیں اور رائٹنگز وہ دنیا میں ٹاپ سیلرز ہیں، پوری دنیا میں نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان کو پڑھ کے کئی زندگیوں میں انقلاب آیا، اثر ہوتا ہے۔ اور احتیاط کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لکھائی میں آپ کا فوکس، آپ کے مد نظر معاشرے کے عام افراد ہوتے ہیں، اسی لیے سادہ اور آسان الفاظ کا آپ چناؤ کرتے ہیں۔ تو حضور ارشاد فرمائیے کہ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ایک تو ہے پوری کتاب لکھنا، اور ایک یہ ہے کہ کچھ سطریں لکھی، کچھ لائنز لکھی اور اس تحریر کو پھر وائرل کر دیا جاتا ہے، تو تحریر لکھتے وقت، رائٹنگ کے وقت کن کن باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ تصنیف کورس کرنا چاہیے ان کے لیے، یہ تو آسان ہے نہیں کہ ایک حرف بھی ایک حرف کا قیامت کے دن حساب ہے۔ جاہز ایک معتزلی رائٹر گزرا ہے، اہل علم میں مشہور ہے، یہ بہت پرانا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پرانا ہے۔ اس کا تذکرہ امام غزالی نے کیا ہے کہ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، جاہز کو، تو اس کو کہا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو
کہنے لگا کہ جب بھی قلم سے کچھ لکھو تو ایسا لکھو جو تمہیں قیامت میں خوش کر سکے. رو واقعہ امام غزالی نے جو لکھا ہے، ایک حرف بڑھا دیتا ہوں تو اپنی عبارت میں حسن آ جاتا ہے، لیکن میں جھوٹ سے بچ نہیں پاؤں گا. تو اب تو اتنا مبالغہ کرتے ہیں، کیا تحریر کیا تقریر. تب کہ اس پر تو کیا تبصرہ کروں گا، اتنا مبالغہ ہوتا ہے گفتگو میں. جھوٹ سچ کا کوئی مطلب لحاظ نہیں ہوتا، بہت مبالغہ ہوتا ہے. باتوں میں کسی کی خوشامد کرتے ہیں اس میں مبالغہ کریں گے، کسی کی تعریف کریں گے اس میں مبالغہ نے بڑا چڑھا کر بیان کرنا، بڑا چڑھا کر بیان کریں گے. وہ خوبیاں جو ان میں نہیں ہے سامنے والے میں، وہ اس کو بیان کر کے اس کو خوش کرتے رہیں گے اور وہ پھولتا رہے گا، جھومتا رہے گا. یہ اس طرح کا ماحول تو ہے. کسی کا تعارف کروائیں گے تو اتنی اس میں مطلب خوبیاں داخل کر دیں گے، اس کے خاندان میں بھی کسی کو یہ خوبی نہیں حاصل ہوئی ہوگی تو اس کو سب دے دیں گے. یہ ابھی تو وہ مطلب سب چل جاتا ہے، یہ حسن تکلم میں آ جاتا ہے، اچھی گفتگو میں، لیکن آخرت میں بچنا بہت مشکل. سمجھے نہیں آپ یار. ایک بزرگ وہ لکھنے بیٹھے کچھ خط یا تحریر کچھ آپ لکھنے لگے تو اس میں ایک جگہ آ کر رک گئے اور غور کرنے لگے. ابھی سوچا کہ یہاں یہ اگر لفظ آ جاتا ہے نا تو میری تحریر میں حسن آ جائے گا، لیکن جھوٹ سے نہیں بچ سکوں گا. تو پھر انہوں نے ذہن بنایا کہ میری تحریر میں حسن آئے یا نہ آئے، مجھے اپنے اعمال نامے میں حسن رکھنا ہے، گناہ نہیں کرنا. تو دیوار کے کونے سے آواز آئی، ایک آیت اس نے سنی. وہ اللہ ثابت رکھتا ہے قول پر جو آیت ہے، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الآخرہ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے. یہ ہے یا اس طرح کا کوئی مطلب ہے کہ آیت مبارکہ وہ کونے سے سنی گئی. مطلب یہ اللہ کے نیک بندے جو اتنا پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں بس وہ لکھنا برائے لکھنا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکسٹ میسج جو چلاتے ہیں نا اس میں بھی بعض اوقات مبالغے ہوتے ہیں، جھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر پورا پورا مضمون داغ دیتے ہیں جس کا مطلب سر پیر نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر ایک کو اپنی آخرت سے ڈرنا چاہیے کہ جس طرح قیامت میں سمجھے ایک ایک بولنے میں لفظ کا حساب ہے، ایک ایک حرف کا لکھنے میں بھی تو حساب ہے نا. ہر حرکت، ہر سکنت، کیوں ہلے کیوں رکے، سب کا حساب ہے. اللہ پاک جو لکھتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ لکھیں جو انہیں آخرت پہ کام آ سکے، ورنہ پھر قلم رکھتے ہیں. بولے تب بھی وہی بولے کہ جو آخرت میں کام آئے، ورنہ پھر بولنا ہی چھوڑ دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کبھی مت بولو. تو حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہی بولو جو بالکل درست ہو اور اللہ پاک کی پسند کا ہو. اس طرح کی مطلب ایک واقعہ ہے، پورا یاد دی مجھے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ جو میں نے عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا میمون بن ابو شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیٹا خط لکھ رہا تھا کہ ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر یہ لفظ لکھ دیتا ہوں تو خط خوبصورت ہو جائے گا، لیکن جھوٹ سے دامن نہیں بچا سکوں گا. پھر میں نے وہ لفظ چھوڑنے کا عزم کر لیا کہ بھلے میرا خط خوبصورت نہ ہو مگر میں یہ لفظ نہیں لکھوں گا. ابھی آیت باقی ہے اس میں، احیاء العلوم جلد 3 169 آیت آپ نے پڑھ دی. یہ آیت بھی اس کے بالکل یعنی کہ موقع کی مناسبت سے، لیکن مجھے شاید وہ کچھ اور آیت پر اس کا
शुबा है कि शायद कोई और आयत थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हर कोई लिखता नहीं है, लिखने वाले इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है। जो स्पेशली जैसे कि सवाल हुआ कि सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग लिखने वाले कम, कॉलम लिखने वाले या आर्टिकल लिखने वाले, इस तरह के लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं जिनके ताल्लुक से आपने भी मदनी फूल दिया, लेकिन बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो बोलने वालों में भी फिर कुछ तो है जो अपने बारे में बोलते हैं कि मैं कहाँ गया, ने क्या किया। कुछ बोलने वाले ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में बोलते हैं कि इनके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। तो जो दूसरों के बारे में बताने जाते हैं तो उनका जो जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का जो ज़रिया होता है वो उनका अपना होता है, महदूद होता है। लेकिन किसी के बारे में बात करते हैं तो उनको ये होता है कि हम सही बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, क्या उससे कन्फर्मेशन ज़रूरी है कि मैं आपके बारे में ये बोलने जा रहा हूँ, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, या जो इनको इन्फॉर्मेशन है वो ये कह कर के मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती, और वो बात कर दे। और जिसके बारे में बात की जब उसको पता चले तो वो बोलेगा यार ये तो ख्वाब में भी मैंने नहीं कही है, इसको कहाँ से पता चल गया। तो जो इस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर या मीडिया पर बैठकर या किसी भी तौर पर, या इसी उन्वान पर तहरीर कर देते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जो किसी के बारे में झूठी बातें लिख देता है, झूठी बातें कर देता है और वो समझता है कि मैंने सच लिखा है। ये अर्ज करता हूँ, इससे पहले मैं ये रह गया कि अब मेरे बारे में साहिल जो भी ये प्रोमो हम बोलते ना, ये तो सवाल था, ये प्रोमो नहीं तो सवाल था। अच्छा, तो इसमें जो मेरे बारे में टॉप लिस्ट मुझे राइटर क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि जो आपकी किताबें हैं ना, ये जो ज्यादातर जो सेल होने वाली किताबों में से आपकी किताबें जो बहुत ज्यादा सेल होती हैं मजहबी और पढ़ी जाती है। जी, मजहबी नहीं कहा इन्होंने, दुनियावी किताबें जो होती है ना वो इससे ज्यादा सेल होती होंगी। खास किताबें बहुत इनका सेल होता है, दुनिया भरी पड़ी है। तो मेरी किताबें जो सेल होती है ना, तो वो मकतबतुल मदीना, फिर अपनी ब्रांचें, फिर दावत इस्लामी का एक दीनी काम, वरना मेरी किताब में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। ये मुहावरा है कि जो बिके इतनी, मैंने वो मेरी राइटिंग नहीं बिक रही, बस एक तंजीम की वजह से ये बिक रही होती है। मैं मतलब इतना माहिर लिखने वाला नहीं हूँ, शायद ये कहना चाहते थे, मैं जो समझ सका हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। तो इन्हें भी बोलना सीखना होगा कि ये ऐसा यानी कि ये मुबालगा मुझे लग रहा था। मैं भी पढ़ा लिखा कोई ज़्यादा नहीं हूँ, ना मैंने कोई फन सीखे लिखने के। बस मेरा ये बात सही है कि मैं उस तबके के ताल्लुक से लिखना पसंद करता हूँ, बोलना पसंद करता हूँ कि जो इसकी समझ में आ रहा है, वो अवाम का तबका है। उलमा को समझाने तो बैठा नहीं हूँ मैं, अवाम को समझाने बैठा हूँ। तो अवाम जिस जबान को समझते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उस जबान में बात करूँ, अगरचे उसमें भी भरपूर कामयाबी नहीं होती कि कई अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका आसान करना बन नहीं पड़ता कि मैं इसका कोई मुतबादिल या कोई इसका नेमल बदल या कोई अच्छा बदल इसका लफ्ज बता सकूं। और बाद इस्तिलाहें होती हैं फिक्ही, तो वो जो इस्तिलाहें ये बदलना अपने बस का रोग नहीं होता, बदल नहीं सकते। इसके लिए इल्म हासिल करना चाहिए। उस जरा सभी को सीखना चाहिए कि जब दुनियावी भी कोड तरह तरह के होते हैं, लोग इसको सीखते ही है ना, तो ये दीन समझने के लिए भी ये चीजें भी सीखनी चाहिए। तो खैर, तो इन्होंने अपने उसने जन की बिना पर जो भी कहा सारी, यानी दुनिया में मेरी किताबें सबसे ज्यादा नहीं बिकती। बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं कि जो शायद लाखों नहीं, हो सकता करोड़ों में। लेकिन अब खैर किताबों का दौर जो है ना वो दब गया है, दुनिया भर में दब गया है। और अब यह कि वो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ पेजेस जो है ना, इनमें लोग अपने मुताले की प्यास बुझाते हैं। पूरी किताबें, पूरी लाइब्रेरियां अब मोबाइल फ़ोन में हो जाती हैं। तो जब ये कि अपने पास पूरी लाइब्रेरी है, तो आदमी एक मतलब है ना कि किताब हार्ड कॉपी खर्च करे, फिर इसको संभाले, इसको रखे, ये थोड़ा अब इसमें मैंने कहा अच्छी खासी कमी आ गई है। पहले एक दौर था कि जब मेरे रिसाले आते थे, सिर्फ मेरे रिसाले आते थे, और अल मदीना इल्मिया भी नहीं था। तो उस वक्त मकतबुल मदीना से साईं भाई पूछता है, मुझे बताते थे, पूछते हैं कि अब रिसाला कब आ रहा है, अब रिसाला कब आ रहा है,
ایک وہ شوق تو ہوا تھا نا مطالعے کا، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ صورتحال نہیں رہی. اب تو دب سوشل میڈیا چل رہا ہے، طرح طرح کی کتابیں اچھی بری سب اس پہ لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں. اس لیے وہ شاید وہ تصنیف، جیسے اب کتابت پہلے لکھتے تھے، کتاب میں لکھی جاتی تھی، لیکن اب وہ لکھنے کا بھی بہت کم ہو گیا ہے. اب خوبصورت رائٹنگ لکھتے ہیں لیکن کم لکھتے ہیں. اب وہ کمپوزنگ ٹکاٹک سے کام ہو جاتا ہے، ڈیزائننگ ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. پہلے ڈیزائننگ بھی ہاتھ سے ہوتی تھی. پرانی جو فضان سنت وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی کتابت. میرے کئی رسالے ہاتھ سے لکھے ہوئے چھپتے تھے، اس پر کمپوزنگ اگر دنیا میں آ تو چکی ہوگی لیکن ہم تک نہیں پہنچی ہوگی، ہم نے اس کو اپنایا نہیں ہوگا. تو آہستہ آہستہ پھر اب سارا معاملہ جو ہے نا کمپوز ہو رہا ہے. تو یہ فرق تو پڑا ہے، بہت فرق پڑا ہے بلکہ کتابوں میں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ زبان ہے نا، زبان کے تعلق سے تو واقعی کہ لکھنے والا ایک ہے، بولنے والے لاکھ ہیں، یوں سمجھ لو. بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ فرق ہوگا لکھنے اور بولنے والوں میں. اب ہر ایک جو خط بھی لکھتے ہیں لوگ، خط لکھنا بھی ذرا سب کو آتا تو نہیں ہوتا، وہ غلط سلط ہی لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ایک آدمی کو لکھ رہے ہیں، وہ بھی آؤ بھائی ہرکھا اپنے میں سرکھا، ایک کہاوت ہے گجراتی کی کہ ہم ایک ہی طرح کے ہیں. لکھنے والا اگر کمزور ہے تو پڑھنے والا اس سے کمزور ہے، تو یوں گاڑی چل جاتی ہے. لیکن جو باقاعدہ کتابیں یا مضامین آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں، اس کا پڑھنے کی صورت یہی ہوتی ہے کہ وہ لکھا ہوا خوبصورت ہو تو لوگ پڑھتے ہیں، ورنہ بوریت ہوتی ہے تو نہیں پڑھتے. بولنے میں تو بہرحال یہ کہ لوگ بولتے ہیں اور بہت بولتے ہیں، نہ بولنے کا بول رہے ہوتے ہیں. وہ تو مبالغہ اور یہ تو لکھنے بولنے میں سب ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا والے نا، یہ صرف تعریف نہیں کرتے، تعریف کم کرتے ہیں، شاید وہ مذمت زیادہ کرتے ہیں. جس کو مطلب یہ ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، ایسا ایسا لکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کوئی بات کا سر پیر نہیں ہوتا، لیکن بول رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی بعض کلپ میرے بارے میں بھی سنے ہیں کہ واقعی یعنی کہ اپنے کو خواب میں پتا ہو کہ یہ خرابی اپنے میں ہے، ہو تو اللہ دور کر دے، لیکن پتا تو ہوتا. تو اس طرح جو کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں یا رسول اللہ بولتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ موت بھی نہیں چھڑا سکے گی. تو اب پھر طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ میرے بارے میں بھی بول رہے ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے نام اعمال سیاہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے وہ ان کو واسطہ تو پڑا نہیں ہوتا مجھ سے، نہ کبھی مجھ سے انہوں نے کوئی بات چیت کی ہوتی ہے، بس سنی سنائی باتیں. اب بعض لوگ میں سے پیٹ سے گڑ کے اور بول رہے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. جب تک کسی کے بارے میں 100% اس کی خرابی 100% دلائل نہ ہو نا، اس وقت تک اس کو خرابی تسلیم بھی نہ کیا جائے. کہ اس میں بھی مطلب ہے نا کہ مسائل ہیں کسی کے بارے میں ایسا ذہن بنا لینا. اچھا اب اس کی برائی ثابت ہو گئی کہ واقعی برا ہے، تب بھی سوشل میڈیا پر اس کو اچھالنا، اس میں کتنی نیکیاں، اس میں کتنا ثواب. اس کی اصلاح اگر کرنی ہے تو اس کے اور ذرائع بھی ہیں. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی ذرائع تو لوگ استعمال کرتے تھے کہ اس سے ملاقات. اچھا ملاقات نہیں ہوتی تو خط لکھ دے، لیٹر لکھ دے اور پوچھ لے کہ یہ آپ کے بارے میں ہے تو کیا واقعی ایسا ہے یا آپ کیا کہتے ہیں اس میں. تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. تو اب یہ کہ بہرحال کرتے ہیں، لاکھوں تک پہنچا دیں گے. پھر اگر کوئی وضاحت بھی کر دے کہ بھئی یہ خرابی نہیں ہے، لیکن اب لاکھوں تک تو خرابی پہنچا دی آپ نے، ایک مسلمان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا. حالانکہ حدیث پاک میں بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، لیکن لوگوں کو خوشخبریاں دو، نفرتیں مت پھیلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں مت ڈالو. بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً، ہے نا؟ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو جو بتائی نا، کہ اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی اور ہم پتہ نہیں کس رستے پر نکل گئے. نہ کام کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے. کوئی کام ابھی ایک آدمی میں کوئی جیسے کہ بھائی فلاں ایسا ایسا ہے ایسا ہے یوں ہے یوں ہے مسلمانہ عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس کو ایسا ہے
अरे भाई नमाज पढ़ता है, नमाज तो पढ़ता है, अच्छा उसने दाढ़ी रखी, हाँ भाई दाढ़ी भी पूरी रखी है, तो आपने ये दो बातें मुझे क्यों नहीं बताई कि वो नमाज भी पढ़ता है, दाढ़ी भी रखी है, बस ऐसा है वैसा है, यूं करता है, झूठ बोलता है, गाली निकालता है, फला भाई यूं मतलब लगे होते हैं, उसकी खराबी है नहीं है उसको बयान करते हैं न। जिसमें कोई खराबी है, कोई उसमें ऐब है, और वो ऐब, वो खराबी, वो खामी आपको पता चल गया और आपने बुराई बयान करने के तौर पर किसी को बताया, तो ये तो गीबत है ही, यही गीबत है और ये हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बिला किसी सही मकसद के इसका दूसरे पर इज़हार, ये गीबत है। तो यूं करोड़ों गीबतें समझो कि एक झटके में लोग कर रहे होते हैं, सारी दुनिया को बता रहे होते हैं। ये सोशल मीडिया का एक ऐसा माइनस है कि जो न जाने सोशल मीडिया की वजह से कितने लोग जहन्नम में चले जाएंगे। ये इतना ये साफ सुथरे लोगों को भी ये डिग्रेड कर रहे होते हैं, बदनाम कर रहे होते हैं। तो ये काम छोड़े। अगर आपको सोशल मीडिया का शौक है ना, तो जो मुस्तनद उलमा किराम है उनकी जो लिखी हुई तहरीर है, उनके जो मजामीन है, उसी को लेकर आप वायरल करें, करना ही अगर इसके बगैर आपको चारा नहीं है। लेकिन वो आलिम हो, सुन्नी पक्का, आशिक रसूल और वो सही लिखता हो कुरान और हदीस की बात, उसमें से निकालें। या बहुत सारी किताबें तो हैं अपने, मसलन अल मदीनतुल इल्मिया की किताबें मिसाल के तौर पर बहुत प्यारी प्यारी किताबें लिखी हुई हैं। सिरातुल जिनान है अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारी प्यारी किताबें। तो इनमें से कोई मजमून पूरा अधूरा नहीं कि मतलब तिश्नगी ऐसी रह के मसला या अधूरा समझ में आए, तो उसमें से कोई निकाल लिया, कुछ बाहर शरीयत में से चाहे तो निकाल लें, फतह रज़विया से कोई रिवायत ले लें, इसको आप वायरल करें। अल्लाह बरकत दे समाज की नीयत से कि सॉलिड मजमून, सॉलिड मवाद जो है ये उम्मत तक पहुंचाए, न कि इधर का उधर का पकड़ के इस राइटर का उस राइटर का। तो इसमें खराबियां बहुत होती है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये आयत मिल गई वो, अच्छा वही आयत है जो अभी आपने पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में साबित रखता है, कायम रखता है। पारा सूरह इब्राहिम आयत नंबर 27। अल्लाह पाक हमसे इन मदनी फूलों पर, इन उसूलों पर जो बयान किए गए अमल करने तौफीक अता फरमाए। जो भी सोशल मीडिया यूज़र हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस अपलोड करने का शौक़ रखते हैं, तो ज़ाहिर है कि इस पर इनको कईयों को तो आमदनियाँ भी होती हैं, और इनकी वीडियो जितनी वायरल होती है तो बाज़ों को बाज़ वीडियोस पर आमदनियाँ भी होती हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशंस हैं। अब ऐसी आमदनी लेकर क्या करना जिसमें हमने किसी मुसलमान की इज़्ज़त के जनाजे निकाले हों, गलत बात की हो, और कल बरोज़े क़यामत हमें खड़ा करके कहा जाए कि ये जो तुमने लिखा है, ये जो तुमने बोला है, इसको साबित करो, तो फिर साबित कैसे करने बैठेंगे? तो इस तरह की बातें, क्योंकि सोशल मीडिया की चीज़ें जो है ना, वो किसी न किसी तरह से बाद औक़ात आँखों के सामने से, कानों से गुजर जाती हैं। तो बाद औक़ात बड़ी हैरत होती है कि मतलब बोलने वाला तो इतनी मतलब मजबूत अंदाज में बोल रहा होता है जैसे मुझे पता है, किसी को भी नहीं पता, और हकीकत ये है कि उसको वाकई कुछ भी नहीं पता, बस ऐसे ही खाली खाली बेचारा मैदान में आ गया। तो बाद को तो उनको बेचारा बोलने में भी समझ में नहीं आता कि वो बेचारा है या किसी को बेचारा कर रहा है, माइनस बेचारा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में बात हो तो कोई दाखिला तो दे, मैंने सुना है, मुझे पता है, तो मैं इतना हूँ, तो मुझे वो है, तो मैं ये हूँ, लेकिन उनसे फिर कोई भी दलील नहीं मांगता कि भाई ये दलील थोड़ी है। वो दलील वो दो कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हो उनके जुमले बताओ कि वाकई उन्होंने ऐसी बातें कही हैं या ऐसी बातें लिखी हैं। तो जब ये करने जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि सोशल मीडिया पर लिखना और बोलना कितना मुश्किल काम है, कि जिसके बारे में कह रहे हैं उससे आपने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन किया हो कि मैं आपके बारे में ये बोलने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, क्या ये दुरुस्त है, तो फिर पता चलेगा। तो अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए
اور اپنی قبر و آخرت کی سوچ اللہ پاک عطا فرمائے. ایسا نہ بولیں، نہ لکھیں، نہ کسی تک بات پہنچائیں جس کو دنیا اور آخرت میں ہمیں ثابت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی، میرا آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ کل آپ نے مدنی مذاکرے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جو اصالہ ثواب کا تحفہ دیا گیا ہے میں اس کا سارا ثواب ان اسلام بھائیوں کو دیتا ہوں جو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ ثواب صرف انہی اسلامی بھائیوں کے حصے میں آئے گا جو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، یا یہ ثواب ان کو بھی ملے گا جو فیضان نماز کورس کر رہے ہیں یا اصلاح اعمال کورس کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں فیضان نماز کورس کر رہا ہوں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. ماشاء اللہ. وہ میں نے 3 دن کا نہیں کہا، مدنی قافلے مطلقاً کہا ہے. پھر جو 12 ماہ والے 3 دن میں آ جائیں گے تو میں پھنس جاؤں گا. ذرا وہ میں نے ترغیب کے دیجیے کہ جذبہ دینے کے لیے اپنی محبت کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ لوگ محبت کرتے ہیں مجھ سے، تو چلو بھائی ان کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تھوڑا اور جیک لگا دو کہ آگے بڑھے. تو یہ واقعی توجہ نہیں رہی میری. تو جو چاند رات سے کورس مختلف کورسز کریں گے دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے، تو ان کے لیے بھی یہ اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے. ماشاء اللہ. زندہ باد. جنات کیا انسان جانور کی شکل میں آ سکتے ہیں؟ ہر جن تو نہیں آ سکتا ہوگا، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ سکتے ہیں. انسان کیا جنات کو دیکھ سکتا ہے؟ بے عین ہی، یعنی کہ اس کی اصل صورت میں تو اہل اللہ کے لیے جو شیطان، ابلیس، جن، چڑیل، بھوت، پری، ان میں کیا فرق ہے؟ شاید ایک ہی جن کا نام ہے. یہ طرح طرح کے نام مطلب یہ رکھ دیتے ہیں لوگ. جنات، جن جو ہے نا، اب اس کو کبھی آسب بھی بولتے ہیں، اس کو جن کو اوپر کی ہوا، سایہ، اثرات، اس طرح کے الفاظ بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کہ سر کٹا تو جننی کو چڑیل، تو اس طرح کے ایک ہے ایک جن مخلوق. پری الگ مخلوق اس کا بتایا جاتا ہے کہ پری یہ بھی جن ہے. یعنی جو عربی کتابوں میں جنی کے الفاظ ہیں تو اسی کے ترجمے اردو میں پھر پری لکھے گئے ہیں. جنات کوئی چیز نہیں، ایسا کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر جن کے وجود کا انکار کرتا تو کافر ہو جائے گا نا، کیونکہ تو پورا قرآن کریم ایک پوری سورہ جن ہے، اور جگہ جگہ اور کئی آیات میں جنات کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا. مشہور آیت ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی، پڑھ کے بتاتا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اب جس کا قرآن سے ثبوت ہے جن کا، اس کے وجود کا انکار کر دینا تو اسلام سے نکل گیا نا، کہ قرآن کا اس نے انکار کیا. جنات کہاں رہتے ہیں؟ مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، جنگلوں میں بھی رہتے ہیں، آبادیوں میں بھی رہتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں. بعض انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، بعض انسانوں سے مانوس ہو ہی نہیں سکتے، بالکل وحشی ہوتے ہیں. جیسے جانوروں میں وحشی جانور ہوتے ہیں. افریت جن جو ہے نا، یہ ویرانوں میں رہتا ہے، اس کا پڑا تھا. یہ انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا، انسانوں سے بھڑکتا ہے، اور اگر کوئی اکا دکا جنگل میں مل جائے تو ہڑپ بھی کر جاتا ہے. اگر کبھی کسی جن کو دیکھ لیں تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے کہ پڑھنا یاد بھی رہے گا؟ دیکھ لیا، دیکھنا بھی تو ایک بڑی بات ہے نا، کہ دیکھے گا کیسے. اب وہم بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اس کو کچھ صورتیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بظاہر نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. یا بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی جن کے اثرات ہو گئے تو وہ طرح طرح کی شکلیں اس کو دکھاتا ہو. تو اس وقت آیت الکرسی ایک بہترین ورد ہے. اب یہ بھی آنی چاہیے نا، ایک تعداد کو آتی بھی تو نہیں ہوتی نا. اچھا آتی ہے تو پھر وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ آیت الکرسی، اس میں لوگ اس کو بھی آیتل یا آیتل
है ना, आयतल कुर्सी, आतल कुर्सी, यूं भी लोग बोल देते हैं, तो असल तलफ़ुज़ है आयतुल कुर्सी। जब उर्दू में गुफ्तगू करेंगे तो आयतुल कुर्सी। अब वो अरबी के कवायद के हिसाब से कहीं आयतल हो, कहीं आयतिल हो, वो एक अलग सूरत है। हाँ, आप देख रहे थे इसलिए मैं पहले वजाहत कर दूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। पुराने दरख्त, बंद घर क्या जिन्नात के रहने की जगह होती हैं? वो खाना खाली रात देव में गिरत, ये एक मुहावरा है कि जो घर खाली होता है उसमें जिन बसेरा ले लेता है। ये मुहावरा है, शरई हकीकत इसकी पता नहीं मुझे कि ऐसा वाकई होता है कि खाली घर में जिन आबाद हो जाते हैं। जिन्नात किससे बने? आग से। क्या कुरान पाक में जिन्नात का तस्करा है? जी हाँ, कई जगह पर है और पूरी सूरह जिन कुरान करीम में मौजूद है। जिन्नात खाते पीते क्या है? जिन्नात गोबर, हड्डी, इस पर इनको मतलब गोश्त, चर्बी वगैरह मिलते हैं, ये इसको खा लेते हैं। क्या जिन्नात में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम होते हैं? अच्छा, इसमें और चीजों का भी तस्करा जिन्नात की ग़िज़ाओं में, ये दो चीजों का भी है। जी हाँ, सवाल करिए। क्या जिन्नात में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों होते हैं? क्या मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है। गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, जैसे इंसानों में गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। क्या इंसान की पैदाइश के साथ जिन भी पैदा होते हैं? जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता पैदा होता है और एक शैतान, शैतान शरीर जिनको बोलते हैं, जिसको हमजाद बोलते हैं, ये पैदा होता है। वैसे भी इनकी तादाद ज्यादा ही है जिन्नात की, 9 गुना है। ये जिन्नात में कितनी ताकत होती है? अब जैसा जिन, बाज कमजोर होते हैं तो बाज ताकतवर होते हैं, किसी से काबू नहीं आते। बाज ये कि खाली भड़की तो भाग जाएंगे। कौन सी जिन्नात कौन सी जबान बोलते हैं? जैसे हम लोग उर्दू भी बोलते हैं तो मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, इनकी मुख्तलिफ जबानें होती हैं। ये किसी के मुरीद होते हैं? मुरीद भी होते हैं, और हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली भी होते हैं। फिर जो बदमज़हब फ़िरक़े हैं उनमें भी होते हैं, सुन्नी भी होते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, तिलावतें भी करेंगे, नमाजें पढ़ते हैं, एहतिकाफ करते हैं। मतलब इनमें भी मुख्तलिफ, यानी जैसे इंसानों में, मुसलमानों में, उनमें भी ये होता है। क्या ये गौसे पाक के मुरीद भी बनते हैं? बिल्कुल, गौस पाक के कादरी भी होते हैं। सारे जिन्नात पर हुकूमत है इनकी, गौस पाक की तो थरथराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से, है वो तेरा दबदबा या गौसे आजम दस्तगीर। यानी ये मुसलमान भी होते हैं, ये मुरीद भी बनते हैं, या कादरी भी होते हैं। तो आपके कोई मुरीद हैं? मैं समझ गया था कि आप वो लाइन क्लियर कर रहे हैं। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? नहीं, मैंने कभी जिन देखा नहीं है। खामखा अपनी होशियारी करना और अपना कोई रोब डालना। कई जिन्नात दावा करते हैं कि हम इलियास के मुरीद हैं, लेकिन मेरी बिल मुशाफा किसी से मुलाकात नहीं हुई। दावा मिलता है, दावा मिलता है। कभी किसी पर जैसे असर आया तो वो आए तो उसने बैत की, ये भी हुआ है। किसी को आया तो लेकर आया कि मुझे मुरीद होना है, तो यूं मुरीद होते। इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात तो हैं, लेकिन बिल मुशाफा इनको असली सूरत में, जैसे अलग अकेले में जिन से मुलाकात, ऐसी कोई तरकीब है नहीं। बाबा जी लोग इस तरह के दावे कर रहे होते हैं। अब खुदा जाने कौन सच्चा कौन झूठा। एक रोब भी तो पड़ता है ना। मैं बोलूँगा भाई मत पूछो, ऐसी बातें नहीं पूछा करते, बस रहने दो, तो मेरी निकल पड़ेगा कि छुपा रहे। तो मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। अगर जिन्नात में नहीं भी है इज्जत, तो इस मुसलमानों में तो दी है ना अल्लाह ने। सुना है कि ये जिन वगैरह घास पर नमाज पढ़ते हैं। जी, हदीस पाक में है कि घास पर वो पेशाब वगैरह करने से मना किया है हदीस पाक में, कि ये जिन्नों के नमाज पढ़ने की जगह है। क्या ये जिन्नात इंसान पर कंट्रोल कर सकते हैं? इंसान भी तो एक दूसरे पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिन्नात भी इंसान पर कंट्रोल करते हैं। और इनके इंसान भी ऐसे हैं कि जिन्नात को बोतल में गाड़ देते हैं, वो भी इसको कंट्रोल कर देते हैं। क्या जिन्नात गैब की बातें जानते हैं? नहीं, जिन्नात को गैब की बातें नहीं है। तो कुरान से साबित है। अगर कोई अकीदा रखे कि जिन्नात आइंदा की
غیب کی باتیں بتا سکتے ہیں، جانتے ہیں، تو یہ کفر ہے، قرآن کا انکار ہے. آیت لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان ہوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ جن غیب جانتے تو اس ذلت والے عذاب میں اتنے عرصے نہ رہتے. اعلیٰ حضرت یہی آیت بیان کر کے فرمایا کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، آئندہ کی غیب کی باتیں، مطلب ان سے پوچھنا حرام، اور اس پر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا کہ یہ آئندہ کی بات بتا سکتے ہیں غیب کی، تو یہ کفر. کیا جنات چوری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے انسان کرتے تو یہ بھی کرتے ہوں گے چوری. کسی انسان کو جن یا شیطان بولنا کیسا؟ گالی ہے، دل آزاری ہے اس کی. آپ کا کبھی جنات سے واسطہ پڑا ہے؟ کبھی کبھی اس طرح کے واقعات تو میں نے بیان کیے ہیں، لوگوں پر جو آتے ہیں، یا کبھی جیسے حاضریاں آتی ہیں، تو حاضری میں بھی وہ ایک دعوت اسلامی شاید شروع کا دور تھا، اس وقت کسی کو حاضری آتی تھی اور بڑا لوگ جمع ہوتے تھے اور ختمیں پڑھاتا تھا اور محفلیں جماتا تھا، اور یعنی کہ وہ شہرا ہوا تھا اس کا. تو مجھے بھی اسلامی بھائی نے بلایا تم بھی چلو سے بات کرو. پھر وہ نوجوان تھا، تو ہم دونوں ایک الگ سے کمرے میں بیٹھ گئے. تو اب اس نے وہ اپنا حساب کتاب شروع کیا، ویسا وہ ہلنے جلنے اور کہ آدمی مطلب بھاگ کھڑا ہو گیا. لیکن میں نے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھا رہا. تو ہم آ گئے کر کے اس نے حساب کتاب شروع کیا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ بولا میں غوث پاک کے قدموں میں میرا مزار ہے، فلاں ہوں، سمجھے. اب میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ اتنا تو پتا تھا علماء کے قدموں کی دھول کے صدقے میں کہ اللہ والے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی سواریاں آتی نہیں ہیں، یہ جن ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. خیر اس سے بات چیت ہوئی، تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کے قدموں میں غوث پاک کا خادم بتا رہا تھا، اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس نے مجھے ایک پڑھنے کا ورد دیا، ایسے اپنے طور پر دیا کہ یہ پڑھا کرو. وہ اس میں پورا ورد تو یاد نہیں، لیکن اس کی غلطی یاد رہ گئی ہے، اغثنی کر کے. تو اتنا تو پتا تھا کہ اغثنی ہوتا ہے، اغثنی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اس بودھ میں بے دال کو تو عربی بھی نہیں آتی، غوث پاک کے قدموں میں اس کا مزار ہے، پرانا مزار بتا رہا تھا وہی. تو پھر وہ میں جب باہر نکلا تو مجھے لوگوں نے پوچھا، جب ہوش میں آیا پھر ایک دم اس نے جھٹکے وٹکے لیے اور وہ سیٹ ہو کر بیٹھ گیا. ہم دونوں باہر آ گئے. لوگوں نے مجھے کیا ہے؟ جن ہے، ولی وغیرہ نہیں ہے، اولیاء کرام نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی اس کو. میں نے کہا اغثنی کو اغثنی کہہ رہا تھا یہ، یوں کر کے میں تو پھر چلا آیا. میری تعریفیں کرتا تھا یہ، مجھے جو بتا جو لے یاد آپ کی تعریفیں بہت کرتا ہے. خیر وہ درود پڑھا رہا تھا، اور یہ اس طرح تو یہ تو نیکیوں کے کام بتا رہا ہے. نیکیوں کام بھلے بتا رہا آدمی کو، مطلب شہرت کے لیے کہ لوگ جمع ہو، مزہ آتا ہے، تو نیکیوں کی باتیں بتا کر لوگ اس طرح جمع ہوتے ہیں، ختم و درود کرتے ہیں. لیکن یہ کہ بنیاد غلط ہے نا، نظریہ غلط ہے کہ یہ کوئی ولی کی سواری آتی ہے. اس کو انسان ولی کی سواری نہیں آ سکتی. اور جن بھی اگر کوئی ولی ہے، جنات میں اولیاء کرام، تو جن ولی ایسے کوئی تماشے تو نہیں بناتا ہے، اڑا اڑی ہو، دھوم دھوم، اور عورتوں کی بھیڑ لگے اور سوال جواب اور ہاتھ جوڑے اور عورتوں کو دنیا چڑھے. تو یہ اولیاء کرام کا اللہ کے نیک بندوں طریقہ کار ہے ہی نہیں. زندگی بھر پردے کی تعلیم دی اولیاء کرام نے، اور اب وفات کے بعد کسی عورت کے وجود میں آ جائیں گے. عورتیں بھی تو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، ولیوں کی سواری ان پہ بھی تو آ رہی ہوتی ہے، یعنی دعوے کے ساتھ ہوتے ہی ہے. یا تو جن ہوتے ہیں یا خود ڈونگی ہوتی ہوگی، ڈونگ کرتے ہوں گے. ڈونگ بھی ایک سے ایکٹر فنکار بھی تو دنیا میں پڑے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا حضور یہاں پر اعتکاف کے دنوں میں ہی ایک معتکف تھا، اور اس کو نماز کے بعد چیختا چلاتا تھا، اور پھر آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی. افحسبتم، یہ یہیں کا واقعہ ہے. وہ اس طرف کا وہ تھا، وہ چلا اس امیر یہاں امامت فرمایا کرتے تھے.
تو شاید مجھے یاد پڑتا ہے عصر کے بعد کی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو، اگر میں بھول نہیں کر رہا. تو میرے اسٹوڈنٹ نے ایک مائک پر ہی اونچی آواز سے ہی یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، اور یہ آیت سن کر وہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اس کی چیخو پکار نہیں سنی تھی. ادھر وہ آیت کون سی تھی؟ 18ویں پارے کی وہ سورہ مؤمن ان کی آخری آیت ہے، یہ آیات ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. غالباً یہ پوری پڑھی تھی میں نے، تو یہ چند آیتیں ہیں. تو آخری یہ ہے اس کا کہ اگر کسی کو جن چڑھ جائے نا تو اس کے کان میں یہ پڑھ دے تو جن بھاگ جائے گا. اب وہ کان میں پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، میں نے مائک کے ذریعے اس کے کان میں ڈال دیا. لیکن یہ کہ سوچ سمجھ کے پڑھنا، اگر غلط پڑھو تو ٹھوک بھی دے سکتا ہے، اٹھا کے رکھ کیا آپ ڈراتے کیوں اتنے؟ ہاں تو نہیں مشکل نہیں، تو اب پڑھنا آتا نہیں ہو، مخارج درست نہ ہو تو وہ اثر تو کرے گی نہیں نا آیت. اب یہ بھینا جائے گا کہ اچھا تو مجھے بگانا چاہتا ہے، پاک ادھر سے کر کے اٹھا کے دے گا، گلاٹیاں کھلا دے گا. اس لیے وہ جس کا کام ہو اسی کو مناسب ہے کرنا. میری بھی لائن نہیں ہے عملیات کی، میں نے کوئی اس میں کوئی جس سے محنت کی جاتی وہ کی نہیں ہے. صلو علی الحبیب. یہ مسجد جن اچھا ماشاء ماشاء اللہ مسجد جن کی زیارت کروائی آپ نے، سبحان اللہ. اس کا حضور بیک گراؤنڈ بتا دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں جنات کا ایک وفد حاضر ہوا تھا اور قرآن سنا تھا، اور وہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ایمان لائے تھے. اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں. اس کی یادگار میں یہاں مسجد جن تعمیر کی گئی تھی. یہ مکہ مکرمہ میں جنت المعالی کے قریب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا معتکفین تو ان سب کو دکھا دیں وہ جگہ، بابا اپنے ساتھ لے جا کر مسجد جن دیکھیں گے، مکہ مکرمہ کی زیارتیں کریں گے، مدینہ منورہ کی زیارتیں کریں گے. کاش جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اتنا بڑا قافلہ بن جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شان غوث پاک حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں ایک رات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے ایک عصا یعنی لاٹھی سٹک مبارک ہاتھ میں لیے تشریف فرما ہوئے. میرے دل میں خیال آیا کاش آپ اپنی اس سٹک سے کوئی کرامت دکھلائیں. ادھر میرے دل میں خیال گزرا، ادھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصا اس سٹک کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اکھیڑا، وہ ویسا ہی عصا بن گیا. اس پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اے دیال تم یہی چاہتے تھے. میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں اور مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ پاک سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی بنا لیں اور توبہ بھی کروا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, वायदा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा और खानदाने आलिशा कादिरिया रज़विया की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीब। सर है खम हाथ मेरा उठा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। सर है खम हाथ मेरा उठा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। फज़ल की रहम की इल्तिजा है मौला। फज़ल की रहम की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। कल्ब में याद लब पर सना है मेरे दर्द की ये दवा है। कल्ब में याद लब पर सना है मेरे दर्द की ये दवा है। कौन दुखियों का तेरे सिवा है मौला।
کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے مغفرت کر کے باغ جنا دے نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے مغفرت کر کے باغ جنا دے کر تیرا رحمت میری التجا ہے کر تیرا رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا اللہ پاک تیرے کرم سے ماہ رمضان عطا ہوا 27واں روزہ بھی اب تو پورا ہونے کو ہے اے مالک و مولا سارا ماہ رمضان غفلت میں گزار دیا یا اللہ پاک ہم سے کوئی نیکیاں نہ ہو سکیں عبادتوں سے جی چراتے رہے یا اللہ پاک غفلت 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 ڈیرا ڈال کے پڑی ہے جانے کا نام نہیں لیتی الہ العالمین اپنی رحمت سے ہماری بگڑی بنا دے اپنی رحمت سے ہمیں قبول کر لے ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول کر لے اے اللہ پاک اگر تو نے ہمیں رد کر دیا تو تیری قسم کوئی دروازہ ایسا نہیں جس پر ہم جا سکیں گے مولا کریم بس تو ہی تو ہے اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی مغفرت کا تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا تجھ سے سوالی
سے نہ خالی مجھ گنہگار کے التجا ہے مولا مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو میرا مزار کے صدقے میں فرما دے کرم مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں رہتا بے ناراضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں رہتا بے ناراضی تو ناخوش سے ہو برباد تیری قسم مولا یا اللہ پاک ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک برے خاتمے سے بچانا، یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچانا، یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچانا۔ اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر۔ اے اللہ پاک قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میرے مولا قبر میں نور مصطفیٰ کا صدقہ نصیب کرنا، نور مصطفیٰ کے صدقے ہماری قبر روشن کرنا۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکل جو تو ناراض ہو گیا یا رب الہی رمضان کے آخری سے ہو عطا یا رب۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، مولا کریم بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، یا اللہ پاک جن کی نوکریاں کچی ہیں پکی ہو جائیں، یا اللہ پاک جن کی نوکریاں خطرے میں ہیں خطرے دور ہو جائیں، یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر نصیب ہو جائیں، الہ العالمین گھروں میں جن کے جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں، اے اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو جائے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عافیت کے ساتھ ملیں، یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، اے اللہ پاک سب کو حج نصیب ہو، ہم سب کو میٹھا صلی مدینہ اللہ دکھا دے۔ تعالی علی محمد۔
عاشقان رسول متوجہ، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ پاک، جہنم سے آزادیوں کا عشرہ چل رہا ہے، اس کے بھی آخری دن رہ گئے۔ مولا کریم جتنوں کو جہنم سے آزادی ملی ان سب کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ پاک ہم کو جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کی خاص نظر کر دے۔ ہم سدھرنا چاہتے ہیں، اے اللہ پاک ہم سدھر جائیں، ہم نیک بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں۔ یا اللہ پاک ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، غصہ چڑچڑاپن ختم ہو جائے، جھاڑنے کی عادتیں نکل جائیں، مسلمانوں کا دل دکھانے کی عادتیں نکل جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں راحتوں کا پیغام دینے والا بنا دے، ہمیں نرم مزاج بنا دے۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی دے، جتنے بیمار اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں سب کو شفا دے، جن کے نمائندے ان کے مریضوں کو بھی صحت دے۔ یا اللہ پاک سب کو راحتیں عطا فرما، حج نصیب کر، میٹھا مدینہ دکھا، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، ایمان کی سلامتی عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ آمین بجائے خاتم النبی۔ گفتگو اور کام کاج کو روک کر تو بے حساب بخش کے ہے بے حساب جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور